مسئلہ میں نے جس اعتماد کے ساتھ انعام آپ کی خدمت سے پیش کیا تھا آپ بھی مستفید ہوئے اور محسوس ہوئے. میں ذرا بھی وقت نہیں لوں گا. یاد رکھیے میرے پاس جو شورائے کرام ہے, صرف میں چاہتا ہوں کہ کتنی جلدی یہ سارے شورائے کرام آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. جبکہ سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, بیمار کا تذکرہ کیا انہوں نے, لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے, میں 4 مصرے آپ کی بارگاہ میں نظر کر دوں. گر ذکر غم سرور دوبار نہیں ہوتا, انسان تو بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا. گر ذکر غم سرور دوبار نہیں ہوتا, انسان تو بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا. ایک راز مشیت تھا بیمار ہوئے عابد, حق یہ ہے مسیحا خود بیمار نہیں. حق یہ ہے مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا. آئیے حضرات حسن میری صاحب سے فوراً بات میں گزارش کر رہا ہوں, جناب نذیر باقری صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لے آئے. محترم نذیر باقری صاحب. عرض کرتا ہوں ایسا سورہ بھی, یہ چاروں مصرے بارگاہ ابو طالب میں ہیں, ان کا تعلق صرف اور صرف ان کے چاہنے والوں سے ہے, کسی دوسرے سے نہیں ہے. اس کا خیال رکھیے گا, ان چاروں مصروں کا تعلق کسی دوسرے سے نہیں ہے. عرض کرتا ہوں میں کہ ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے. ایسا سورہ بھی میری نظروں میں, ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے, تذکرہ جس کے ہر ایک لفظ میں عمران کا ہے. یہ ضرورت نہ پڑے گی, میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اور میں یہاں کے لیے وہی شعر پڑھتا ہوں, یعنی جن کا استحقاق اس مدرسے کے لیے ہوتا ہے خاص طور سے. ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے, تذکرہ جس میں ہر ایک لفظ, تذکرہ جس کے ہر ایک لفظ میں عمران کا ہے. اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں, سن لیجیے گا مصرے, اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں, اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں ذکر ایما کا نہیں ہے, تیرے احسان کا ہے. اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں ذکر ایما کا نہیں ہے, تیرے احسان کا ہے. ذکر ایما کا نہیں ہے, تیرے احسان کا ہے. اب عرض کرتا ہوں کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے. 4 مصرے اور سن لیجیے گا. نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا, نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا, جو نور کعبے کی دیوار والے سر سے ملا. نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا, جو نور کعبے کی دیوار والے سر سے ملا. خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ, خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ, خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. اب عرض کرتا ہوں کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. اب توجہ رکھیے گا, شعر نظر کرتا ہوں. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا, بھائی میں اتنی محنت نہیں کر سکتا ہوں جتنی حسن علی صاحب نے کی ہے. شعر پڑھ رہا ہوں کہ پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے. پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا, پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے, جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے. پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی, پہلے یہ کائنات, سنیے گا, پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی, سمٹی تو ایک نقطۂ با میں سمائی ہے. پھیلی جو کائنات تو قرآن تک رہی, سمٹی تو ایک نقطۂ با میں سمائی ہے. اور تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں, تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں, اتنا
نعتنی کہیں روشنائی ہے، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے۔ سلوات پڑھیے، اب نظم شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ سال میں نے ایک نظم پڑھی تھی اور اسی قبیلے کی ایک دوسری نظم ہے، اس کا عنوان ہے لوح محفوظ۔ ایک شعر کے لیے پوری نظم کہی ہے، سنیے گا کہ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے چھوٹے امیران شام بولتے ہیں، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں، کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں۔ بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، بھائی توجہ شاید نہیں، آپ ہی کہیں اور چلے گئے آپ۔ بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور، یہ منظروں کی خطا ہے، یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور، یہ منظروں کی بھائی آپ میری طرف متوجہ اگر نہیں ہے، یہ سننا نہیں چاہتے تو میں اس کو بند کیے دیتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں جا کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سننا چاہتے تو بابا جب میں سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد اور بھائی یہ جو خلا ہے اسے ذرا کم کر دیے، آگے تشریف لے آئیں جو حضرات۔ اصل میں ایک حادثہ یہ ہے، جو بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی کہ ہمارے 47 کے بعد آج تک مذہب پہ تو تبلیغ ہوئی لیکن زبان پہ کوئی تبلیغ نہیں ہو سکی آج تک، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قوم جاہل ہے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قوم جاہل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، اور زبان سے پوری قوم بے نیاز ہو گئی اور اس منزل تک پہنچ گئی کہ وہ اردو کو شاید اپنے لیے سبب حقارت سمجھنے لگے کہ شادی کے کارڈ ہیں وہ ہندی اور انگریزی میں تو چھپ سکتے ہیں لیکن اردو میں چھپنا اپنے لیے باعث زندہ سمجھتے ہیں۔ مجلسوں کے ہینڈبلز جو ہے وہ ہندی میں چھپ سکتے ہیں، انگریزی میں چھپ سکتے ہیں لیکن اردو میں اپنے لیے باعث حقارت سمجھتے ہیں۔ اس قبیلے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن خدا کے لیے اگر آپ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان اردو ہے تو اس کا تحفظ کیجیے اور اس کو پڑھیے۔ اور یہ تصور بالکل غلط ہے کہ مدرسہ کھول دیے ہیں، اسکول آ گئے، کوئی اس میں ٹیچر اپوائنٹ کر دیے گئے پڑھانے والے۔ زبان جب بچہ سیکھ لیتا ہے تب مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے، مدرسوں میں جاہل یا گونگے لوگ نہیں جاتے ہیں۔ تو زبان کا تعلق گھر سے ہے اور چونکہ مادری زبان کہلاتی ہے تو اس کی ذمہ دار ہماری مائیں زیادہ ہے۔ تو ان سے میری درخواست ہے، اپنے بزرگوں سے درخواست ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کے ماحول میں اردو کو زندہ رکھیں تاکہ ان کی پڑھے لکھوں کی یہ شکایت ختم ہو جائے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اردو نہیں جانتی یا سمجھتی نہیں۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں، ایک سوال ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں۔ بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور، یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں۔ یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں۔ کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر سلام بولتے ہیں۔ کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ یہ طلباء کی نظر کرتا ہوں اور صاحبان نظر کی، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں۔ رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں۔ رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی،
جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. اور دوسرے پہلو پہ جاتا ہوں, جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. اب شیر میں سے کہتا ہوں, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں, میری طرف متوجہ رہیے گا, کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہے زمانے میں, غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. صحت کے بعد صحت کرنے والے اسکول ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں, کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں, جو غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں, غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں, غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں, غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی. اب سنتے رہیے گا یہاں سے, جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں. جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں. اور سنیے گا مصرع, سنیے گا کہ نور زادوں کو عالی, یہیں سے مصرع اٹھایا کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں. جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی. ایک بار بات کوئی جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں. کہ نور زادوں, میری طرف متوجہ رہیے گا, کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں, کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں. جو خاک زادے, جو خاک زادے, جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی, انہی کمینوں پر صورت حرام بولتے ہیں. جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی, انہیں کمینوں پر صورت حرام بولتے ہیں. اب بھائی کے توسط سے سنیے گا, جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی, انہیں کمینوں پر صورت حرام بولتے ہیں. ارے جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول, جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول, ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں. یہی بادشاہ پڑھیے, یہی بادشاہ. جو بھائی ہو کے بھی خود کو بس 2-3 شعر ہے, آپ کی زحمت تمام شکریہ آپ کو اللہ دے. جو خاکزادے کہے نور کو بڑا بھائی, جو خاکزادے کہے نور کو بڑا بھائی, انہیں کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں. جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول, ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں, ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں. کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے. سننے کا شعر رہ جائیں گے اذہان میں شعر تمام, کہ کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے. ارے ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں. کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے, کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے, کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے. ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں. اور بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے, بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. بس یہ نظم کا آخری شعر, اسی کے لیے نظم سجائی تھی, اس کا عنوان تھا لوح محفوظ. نظم کرتا ہوں آخری شعر, کہ بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. اگر خاموش رہنا چاہے تو خاموش رہ سکتے ہیں, مگر ایک سلوات کی, چونکہ وہ شعر ایسا ہے کہ کم سے کم سلوات کا یقینی طور پہ مستحق ہے. نظر کرتا ہوں آخری, بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, سن لیجیے گا, کہ پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بول رہے. پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے,
你把人嘛都给我放了。पैगंबरों से जो पूछोगे क्या पढ़ा तुमने, अदब के साथ वो बस पाँच में हम बोलते हैं। पैगंबरों से जो पूछोगे क्या पढ़ा तुमने, अदब के साथ वो बस पाँच में हम बोलते हैं। नज़ीर नहज बलागा को हम खुदा की कसम, नज़ीर नहज बलागा को हम खुदा की कसम, नुसैरियों के खुदा का कलाम बोलते हैं। नज़ीर नहज बलागा को हम खुदा की कसम, नुसैरियों के खुदा का कलाम बोलते हैं। शुक्रिया आपका। जी नवेली कायनात, इसका भी एक शेर आखिरी जो है वाकई बस दुआ का मुस्तहक है कम से कम आपकी। सी नवेली कायनात, उसमें नवेला बूतुराब, अर्श के तारे चंदेली है तो बेला बूतुराब। सी नवेली कायनात, उसमें नवेला बूतुराब, अर्श के तारे चंदेली है तो बेला बूतुराब, अर्श के तारे चंदेली है तो बेला बूतुराब। आसमां वालों की खातिर ये ज़मीं है आश्रम, है आसमां वालों की खातिर, आसमां वालों की खातिर ये ज़मीं है आश्रम। तू गुरु है और तेरा जिब्रील चेला बूतरा। आसमां वालों की खातिर ये ज़मीं है आश्रम, आसमां वालों की खातिर ये ज़मीं है आश्रम। तू गुरु है और तेरा जिब्रील चेला बूतरा, तू गुरु है और तेरा जिब्रील चेला बूतरा। हर ज़मीं तेरी है और मैं किश्ते मिधत का किसान। भाई आप लोग हर ज़मीन तेरी है और मैं किश्ते मिधत का किसान, कुछ ज़मीनें मेरी खातिर अर्श से लाभ उतराब। हर ज़मीन तेरी है और मैं किश्ते मिधत का किसान, कुछ ज़मीनें मेरी खातिर अर्श से लाभ उतराब। असलहे जितने हैं, सुनिए शेर, असलहे कितने हैं सब पहचानते हैं हाथ को। अरे पहले ही मिस्र से आपको पहुंच जाना चाहिए था मंदिर तक। असलहे जितने हैं, असलहे जितने हैं सब पहचानते हैं हाथ को, जिंदगी भर इन खिलौनों से ही खेला बुतुरा। असलहे जितने हैं सब पहचानते हैं हाथ को, जिंदगी भर इन खिलौनों से ही खेला बुतुरा। हर फजीलत अपने मरकज पर सजी है शान से, हर फजीलत अपने मरकज पर सजी है शान से। नूर के जुमला खजानों का है मेला बुतुरा। हर फजीलत अपने मरकज पर सजी है शान से, नूर के जुमला खजानों का है मेला बूतरा। ये तीन आखिरी शेर है, नजर करता हूँ कि उससे बढ़कर फिर नहीं है कोई दुनिया में अमीर। उससे बढ़कर सुन लीजिए आप, उससे बढ़कर, चाहे जिस तरह सुनिएगा तीनों आखिरी शेर है कि उससे बढ़कर फिर नहीं है कोई दुनिया में अमीर, जिसकी झोली में भी रख दे एक थैला बूतरा। उससे बढ़कर फिर नहीं है कोई दुनिया में अमीर, उससे बढ़कर फिर नहीं है कोई दुनिया में अमीर, जिसकी झोली में भी रख दे एक थैला बूतरा, जिसकी झोली में भी रख दे एक थैला बूतरा। जिनको सुनकर सूरमाओं के दहल जाते हैं दिल। बस ये दो आखिरी शेर है, मैं तमाम आपकी जिस तरह सुन लीजिएगा, यही सबब खिलकत मनकबत है पूरे शेर कि जिनको सुनकर सूरमाओं के दहल जाते हैं दिल, उन मसाइल को फजाइल करके झेला बुतुरा। जिनको सुनकर सूरमाओं के दहल जाते हैं दिल, उन मसाइल को फजाइल करके झेला बुतुरा। अब आखिरी शेर नजर करता हूँ कि मनसबे मुश्किल कुशाई जब भी इसके पास था, मनसबे मुश्किल कुशाई जब भी इसके पास था, मनसबे मुश्किल कुशाई जब भी इसके पास था, जब 1.25 लाख अंबिया थे और अकेला बुतुरा। मनसबे मुश्किल कुशाई जब भी इसके पास था, मनसबे मुश्किल कुशाई जब भी इसके पास था, जब 1.25 लाख अंबिया थे और अकेला बुतुरा। अपने गहवारे से लेकर अपने मरकज तक नज़ीर बेखतर दुनिया के हर खतरे से खेला बुतुरा।